الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک پڑھیں گے۔ اسی پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ آ رہا تھا، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے اور وہ مان نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ سنا دیا۔ نوح علیہ السلام کا حکم ہوا کہ تم کشتی بناؤ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی تو انہوں نے اس کے بھی مذاق اڑایا۔ انہوں نے اسی کو نشانی کو سمجھا نہیں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے، بلکہ اس کے بھی مذاق اڑایا، حتیٰ کہ حکم آ گیا اور تنور سے جو ہے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ تم اس میں اب ہر قسم کا جوڑا جوڑا جو ہے وہ بٹھا لو، اب وہ غرق کیے جانے والے ہیں، ان کا وقت آ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے تھے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ آیت ہم کل پڑھ رہے تھے، اب اسی کا سلسلہ یہاں پہ آگے مزید چلے گا۔ آج کی آیات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبوا فیہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کے اندر، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یعنی کہ حکم آ گیا وہ کشتی میں سوار ہونے کا، اور نوح علیہ السلام نے جوڑا جوڑا جو اللہ نے حکم دیا تھا ان سب کو حکم دے دیا کہ بیٹھ جاؤ اس کشتی کے اندر، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے یہ اب ٹھہرے گی، اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو اس کے اندر بیٹھ جائے گا وہ بخشا جائے گا، کسی سے غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اس کے اندر بیٹھ گیا تو نجات پا جائے گا، جو اس میں رہ گیا وہ آج پھر نجات نہیں پائے گا، پھر اس کے لیے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے اللہ کا۔ اب میں کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ ان کو پھر لیے جا رہی تھی پہاڑ کی طرح کی موجوں کے اندر، لہروں کے اندر، یعنی کہ ایسی بڑی بڑی لہریں پھر آنا شروع ہو گئی پانی کی، جیسے پہاڑ کی طرح۔ انسان کے تصور کرے پہاڑوں کی اونچائی کیا ہوتی ہے، اس کے برابر بڑی بڑی یعنی کہ موجیں آ رہی تھی، لہریں آ رہی تھیں، اور اس کے اندر وہ کشتی جو تھی ان کو لیے جا رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، آواز دی، وکان فی معزل، اور وہ ان کے ساتھ ہی کنارے پر ہی تھا، یعنی کہ بیٹا ان کے قریب آ گیا، کشتی چل رہی ہے، بیٹا پانی کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام نے آواز دی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا، وہ کافروں کے اندر شامل تھا۔ اندازہ لگائیں کہ بیٹے سے زیادہ قریب ترین کون رشتہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ بیٹا، باقی پوری قوم تو ایک طرف ہو گئی، بیٹا جو اپنے گھر کا یعنی کہ فرد، اپنا خون انسان کا، وہ دعوت قبول نہیں کر رہا۔ حساب لگائیں تو ایک نبی کی دعوت ہے، کوئی عام انسان کی دعوت نہیں ہے، لیکن جب انسان کے عقل پہ پردہ پڑ جائے، یعنی کہ یہاں پہ ہم سبق بہت بڑا اس چیز کا کہ کسی کی رشتہ داری، کسی کا حسب نسل، وہ کوئی چیز کسی کو بچا نہیں سکتی، کہ نبی کا بیٹا جو ہے وہ بات قبول نہیں کر رہا تو اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہو رہی۔ اور اینڈ وقت بھی یعنی کہ نبی کو بلا رہے ہیں کہ آجا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ تو جواب اس نے کیا دیا، کالا، کہنے لگا سآوی الی جبل، میں بھی چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ کے اوپر، یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی کہ پہاڑ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پہاڑ آگے میرے سامنے، میں بھی اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی نیچے رہ جائے گا، مجھے بچا لے گا اس سے۔ قال موسیٰ، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے جس سے تو بچ جائے گا، یہ اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کا عذاب ہے، آج کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ، مگر جس پہ اللہ رحم کر لے۔ یعنی کہ اللہ نے رحم کر یہ کشتی بنا دی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اللہ کی رحمت میں آ گیا وہ بچ جائے گا۔ اگر تم کہو کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان کے درمیان ایک موج پھر حائل ہو گئی، ایک لہر آئی اور وہ بھی پھر غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، کوئی نہیں اس کو بچا سکا۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارا اس چیز کے اندر، ہمارا یعنی کہ بڑے بڑے یعنی کہ ہمارے بھروسہ میں فلاں بچا لے گا، ہمارا فلاں بچا لے گا، جہاں بھی اس کو پہاڑ پہ بھروسہ ہوگا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یہ اتنا بڑا پہاڑ موجود ہے، ابھی چڑھ جاؤں گا، چڑھ جائے، پہاڑ اتنا اونچا ہوتا ہے، پانی یہ نیچے، مجھے بچا لے گا یہ، لیکن نہیں،
انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ آج کے دن بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہمارے لیے کہ ہم جو اپنے خیالی پلاؤ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں خام خیالیوں میں کہ قیامت آئے گا دیکھی جائے گی، ہم میری نسبت فلاں سے، میری نسبت فلاں سے، مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے صاف جانے کا جواب نوح علیہ السلام دیے کہ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہی حال قیامت والے دن بھی ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی بچانے والا وہاں پہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جو اپنے بس خام خیالی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضیاں یہاں پہ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہمیں کوئی بچا لے گا وہاں بھی یہی جواب ہوگا لا عاصم اليوم، کوئی آج بچانے والا نہیں ہے پھر من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو کیا ہوا کہ درمیان میں موج حائل ہو گئی، وہ غرق ہونے والا میں ہو گیا۔ وقیلا، پھر کہہ دیا گیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین نگل جا اپنا پانی، و یا سماء اقلعی، اے آسمان تو بھی ٹھہر جا، تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی وہ جودی کے اوپر، پہاڑ کا نام یعنی کہ جودی لیا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ ٹھہر گئی، ایک جگہ برابر ہو گئی۔ وقیلا، اور کہا کیا دیا گیا کہ بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوموں کے لیے دوری ہے، دور ہو جائیں ظالم لوگ۔ یعنی کہ کام جو تھا آخر مکمل ہوا، اور یہ فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ ظالموں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ظالم بس اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، ان کا کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی ان کی۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے کتنے سبق آموز آیات ہیں کہ سب سے بڑا سبق یعنی کہ یہی مل رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کے جو مخالف کھڑا ہوا، جس نے نبی کے پیغام کو ٹھکرا دیا، جو نبی نے پیغام پہنچایا اللہ کا آ کے، جس نے اس کو نہیں مانا، وہ بچ نہیں سکا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں باپ بیٹے کو نہیں بچا سکا اپنے، باپ نبی جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام، کتنا مرتبہ ہے ان کا یقیناً، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گیا اور کچھ نہیں وہ کر سکے۔ تو ہم کسی کے اوپر کیا ہم بھروسہ کریں گے، ہم کیا ہماری رشتہ داری کسی سے، اور کیا تعلقات ہیں۔ ایک باپ بیٹے سے بڑھ کے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے۔ وہ کل کی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مزید، اس میں ابھی چل رہا ہے سلسلہ کہ نوح علیہ السلام بھی سوال کریں گے کہ اللہ میرا بیٹا ہے، تو نے اس کو بھی نہیں بچایا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا وہ سننے کے لائق ہے۔ انشاءاللہ کل کی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال قرآن کی آیات بڑی واضح ہیں، بڑی سبق آموز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اوپر سمجھو رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دے دی ہیں اس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ہدایات کو دیکھ کے ہم چھوڑیں گے تو پھر ہم یہ سوچیں کوئی ہمیں بچا لے گا، یہ بالکل ایک جھوٹ اور فریب، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ سن لیں، ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی ہدایات آ گئی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، کو ماننا جو ہے وہ لازم ہے۔ نہیں مانیں گے تو ہم اپنے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو باقی سب اس سے پیچھے ہیں، باقیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔